بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت سے ثابت ہے کہ انسان اور جن دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جنات کا ذکر قرآن کریم میں 8 صورتوں میں موجود ہے، اور قرآن مجید میں سورۃ حجر کی آیت نمبر 26 میں اس کا ذکر اس طرح سے آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو ان سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ رحمان میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ جنات علم و ادراک، غلط اور صحیح میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جنات کو انسانوں کی طرح احکام اور فرائض دیے گئے ہیں اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں، اور انسانوں کی طرح ان کا بھی جزا، سزا اور حساب کتاب ہوگا۔ ان میں سے بھی ایک گروہ مومن اور ایک گروہ کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 40,000 سال پہلے ابو الجنات سموم جن کو پیدا کیا گیا۔ سموم تمام جنات کا باپ کہلایا، جبکہ بعض علماء کے نزدیک سب سے پہلے جن کا نام مارج جن تھا، جسے ابو الجن بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ کہلائے، اسی طرح سے یہ جن بھی تمام جنات کے باپ کہلائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو اس کو فرمایا کہ اے ابو الجن، کیا تیری کوئی آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہم جنات سب کو دیکھ سکیں، لیکن ہمیں کوئی اور مخلوق نہ دیکھ سکے، اور میری نسل کے سارے جنات ہمیشہ جوان رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش پوری فرمائی، اس لیے جنات ساری مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں انسان نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور کچھ عرصے کے بعد ان کی نسل بڑھتی چلی گئی اور وہ 70,000 کے قریب ہو گئی۔ پھر اللہ نے ان پر قانون نافذ کر دیا، اور پھر وہ جوڑوں، خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے۔ جب جنات کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رتبوں کے لحاظ سے زمین، ہوا اور پانی میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین پر آباد ہوئے تو ایک دراز مدت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون خرابہ اور فتنہ فساد پیدا کرنے لگے۔ بات کرتے ہیں کہ جنات کی ہدایت کے لیے اللہ نے کسی نبی کو بھیجا یا نہیں، تو اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ جنات کی زندگی 2 اقسام پر مشتمل ہے۔ ایک وہ زندگی جو انسانوں سے پہلے انہوں نے گزاری، اور دوسری وہ زندگی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہوں نے گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے، وہ تمام تر انسان اور جنات کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات کی پہلے والی زندگی میں بھی کوئی نبی آیا یا نہیں؟ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو جنات دنیا میں موجود تھے، اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ان میں سے ہی انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 130۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہ آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس طرح بنی نوع انسان میں پیغمبر مبعوث کیے گئے، اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے نبی بھیجے گئے تھے۔ تو جب جنات کی نسل بڑھتی چلی گئی اور انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف جن کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا تاکہ وہ قوم جنات کو ہدایت دے سکے۔ یہ جنات کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے جنوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی تو جنات نے ان کو قتل کر ڈالا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بطور سزا
دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا اور اس لشکر کا سردار عزازیل تھا، جو بعد میں اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا۔ یوں عزازیل ایک بہت بڑا لشکر لے کر آسمان سے اترا اور روئے زمین کے تمام جنوں کو زمین سے نکال دیا اور ان کو دریاؤں، جنگلوں اور جزیروں میں بھگا دیا گیا۔ تو یہ تھی میری آج کی ابو الجنات کے متعلق ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔